اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین المکان المحدود یجر بفی ظاہرتاً نحو صلیت فی المسجد۔ ہماری بحث مفعول فی کے متعلق چل رہی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ مفعول فی اسم زمان یا اسم مکان کو کہتے ہیں جس میں فی والا معنی پایا جاتا ہے، یعنی وہ فی کے معنی کا متضمن ہوتی ہے۔ اسی مفعول فی کا دوسرا نام ظرف بھی ہے۔ تو ظرف کی دوسرے الفاظ میں دو قسمیں ہیں، ایک ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان کے متعلق بات ہو چکی ہے، آج ہے ظرف مکان کے متعلق بات۔ کہتے ہیں المکان المحمود یجر بفی ظاہرتاً، مکان معین، محدود سے مراد معین، مکان معین فی کے ذریعے مجرور ہوتا ہے ظاہرتاً، اور فی ظاہری ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، مقدر نہیں ہوتی، وہ ظاہری فی کے ذریعے مجرور ہوتا ہے۔ جس طرح صلیت فی المسجد، میں نے نماز پڑھی مسجد میں، تو یہاں مسجد چونکہ مکان معین ہے، اس کو فی ظاہری کے ذریعے جر دیا گیا ہے۔ فائدہ: سمع نصب کل مکان محدود مع دخل سکن و نزل، یہ سنا گیا ہے، یعنی سماعی ہے، عرب سے سنا ہے کہ ہر مکان معین کو نصب دی جاتی ہے کلمہ داخلہ، ساکنہ اور نازلہ کے ذریعے۔ خوب، وَنَصْبُ الشَّامِ مَعَ ذَهَبَ، شام کو ذہبہ کے ذریعے نصب دیا جاتا ہے۔ وَنَصْبُ مَكَّةَ مَعَ تَوَجَّهَ، اور مکہ کو توجہ کے ذریعے نصب دی جاتی ہے۔ اب ان کی مثالیں ہیں۔ فتقول، پس اب کہتے ہیں دخلت البیت، یعنی دخلت فی البیت، دخلت جو ہے یہ نصب دیتا ہے بیت کو، میں داخل ہوا فی البیت یعنی گھر میں، دخلت البیت میں گھر میں داخل ہوا۔ سکنت الدار، سکنتو نے نصب دیے دار کو، میں گھر میں سکونت پذیر ہوا، ساکن ہوا، اصل میں سکنتو فی الدار ہے۔ نزلت المدینہ، میں شہر میں نازل ہوا، نزلت النصب دیا۔ ذہبت الشام، میں شام گیا، ذہبت الی الشام کی بجائے ذہبت الشام، اس کو حرف جار کو حذف کیا گیا ہے، اور شام کو جو ہے نصب دی ہے ذہبتو نے۔ وتوجہت مکہ، میں مکہ کی طرف متوجہ ہوا، اصل میں تھا توجہت الی مکہ۔ یہ جو مقام ہے، ان تمام مقامات پر حرف جر کو حذف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں منصوب بنزع الخافض، یعنی وہ جار، وہ مجرور جس کے جار کو حذف کر کے نصب دی گئی ہے، اس کو منصوب بنزع الخافض کہا جاتا ہے۔ وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّحْوِيُّونَ فی سبب نصبها، ان کے نصب کے سبب میں نحویوں نے اختلاف کیا ہے کہ ان کو نصب پھر کس نے دیے، ان کے نصب دینے کا سبب کیا ہے، کیوں نصب دی گئی ہے ان کو۔ وَالْأَرْجَحُ أَنَّهَا مَنْصُوبَةٌ بِإِسْقَاطِ الْخَافِضِ، ان تمام اسباب میں سے راجح ترین سبب یہ ہے کہ یہ الفاظ منصوب ہیں اس خافض کو گرا کے اور ساکت کر کے۔ خافض یعنی حرف جار،
والاصل دخلت فی البیت، نزلت الی البیت وغیرہ جس طرح بتایا ہے۔ فحذف حرف الجر فانتصب الاسم، حرف جر کو حذف کیا گیا ہے اور اسم کو منصوب پڑھا گیا ہے۔ احسنت۔ ان الظرف اذا کان لا یلزم الظرفیت نحو الیوم یا المیل قیل له المتصرف، اگر ظرف ظرفیت کو لازم نہ ہو، یعنی ظرف کلمہ ظرف والا ہے لیکن وہ اس وقت ظرفیت پہ دلالت نہیں کر رہا، اس وقت اس میں فی والا معنی نہیں موجود، تو اس وقت کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اسم متصرف ہوگا، جس طرح الیوم، المیل۔ مثال میں آپ کہتے ہیں حانا یوم السفر، سفر کا ٹائم پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حانا فعل، یوم سفر مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا فاعل بنے گا، یہاں پر فاعلیت کا معنی دے رہا ہے، فاعل ہے، یہاں وہ ظرف نہیں ہے، تو یہاں متصرف ہوگا۔ پھر بینی و بینا کا میلن، میرے اور آپ کے درمیان ایک میل کا فاصلہ۔ اب میلن ظرف ہے لیکن یہاں بطور ظرف استعمال نہیں ہوا، ظرف والا معنی اس میں نہیں موجود ہے، یہی بتانا مقصود ہے کہ تیرے اور میرے درمیان میں ایک میل کا فاصلہ ہے، فاصلہ بیان کرنا مقصود ہے، تو یہاں اس کو متصرف پڑھا جائے گا۔ واضح؟ فَإِنْ كَانَ لَا يَخْرُجُ عَنِ الظَّرْفِيَّةِ مِثْلُ لَدَا أَوْ يَخْرُجُ عَنْهَا إِلَى الْجَرِّ بِالْحَرْفِ، اگر یہ ظرفیت سے خارج نہ ہو جیسے لدا ہے، یا ظرفیت سے خارج ہو، اور ظرفیت سے خارج ہو تو وہ مجرور ہوگا کہ عفواً دوبارہ عرض کروں کہ اگر یہ اس میں ظرفیت سے خارج نہ ہو، یعنی اپنی ظرفیت پہ باقی ہو جس طرح لدا ہے، یا ظرفیت سے خارج ہو لیکن کہاں جائے، حرف جار کے ذریعے مجرور ہو، اگر ظرفیت پہ ہوگا تو منصوب ہوگا، لیکن ظرفیت سے خارج ہو کر حرف جار کے ذریعے اس کو مجرور کیا گیا ہے، جس طرح عندہ ہے، متا ہے، اینا ہے، یعنی ان پر جب حرف جار داخل ہو، ظرفیت سے خارج ہوں، حرف جار کے ذریعے مجرور ہوں، تو پھر ان کا حکم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فَوَ غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ، وہ یہ متصرف نہیں ہوں گے۔ اس طرح آپ کہتے ہیں من اینا، ہاں من اینا، الا متا، من عندکا یا من عندکا، من کے ذریعے مجرور ہے، وہ الا کے ذریعے مجرور ہے مثلا، تو بھی یہ متصرف نہیں ہوں گے۔ فوائد الاولی، پہلا فائدہ، عندہ لا يدخل علیہا من حروف الجر غیر من فقط، کہتے ہیں جو عندہ ہے اسماء ظروف میں سے، اس پر صرف اور صرف حروف جر میں سے من داخل ہو سکتے ہیں، من عندے کا کہہ سکتے، اس کے علاوہ اور کوئی حرف جار داخل اس پر نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ جیسے آپ کہتے ہیں جئتو من عندکا، میں آیا ہوں آپ کے پاس سے، ومتا لا يدخل علیہا سوا الا وحتی، اور جو متا ہے اسماء ظروف میں سے، اس کے اوپر صرف اور صرف الا اور حتی داخل ہو سکتے ہیں، حروف جارہ میں سے کوئی اور حرف جار ان پر داخل نہیں ہو سکتا، جیسے الا متا تلومونی، الا متا، الا داخل ہوا ہے، حتی متا، حتی داخل ہوا ہے، یسود البوتل، و اینا لا يدخل علیہا غیر الا و من، اور اینا کے اوپر الا اور من کے علاوہ اور کوئی حرف جار داخل نہیں ہو سکتا، جیسے الا اینا متوجہ اخوکا، الا من اینا جئتک وغیرہ۔ الثانیہ، دوسرا فائدہ، اذا اضمر الظرف وجب ذکر الحرف مع ضمیرہ نحو یوم الخمیس صمت فیہ
لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها. اب کہتے ہیں کہ اگر ظرف ضمیر ہو، مضمر ہو، تو واجب ہے حرف کو ضمیر کے ساتھ ذکر کریں گے. جس طرح یوم الخمیس صمت فیہ، خمیس والے دن میں نے روزہ رکھے. یہاں پر ظرف کیا ہے؟ ضمیر ہے. ہی ضمیر ہے ظرف. ٹھیک ہے، ہی ضمیر ہے، ہی ظرف ہے ظرف آگے، یعنی اس میں نے روزہ. تو اب یہاں پر واجب ہے کہ ضمیر کے اوپر حرف جار داخل ہو فیہ. آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یوم الخمیس صمتہ، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر حرف جار کو داخل نہیں کرتے، بغیر حرف جار کے آپ ضمیر کو پڑھتے ہیں اور ظرف منصوب بناتے ہیں تو التباس ہوگا کہ آیا یہ جو ہے مفعول بہی ہے. اگر آپ کہیں گے صمتہ تو یہ سمجھا جائے گا مفعول بہی ہے، یہ مفعول فی اس کو کوئی نہیں سمجھے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو بہرحال التباس کا خوف ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ظرف ضمیر ہو تو واجب ہے اس ضمیر کے ساتھ حرف جار آئے، جس طرح فی ہے میں. لأن الإضمار يرد الاشیاء الى اصولها، کیونکہ ضمیر مضمر کرنا، ضمیر لگانا، یہ چیزوں کو اپنی اصل کی طرف پلٹا دیتا ہے. فَإِن لَّمْ يُذْكَرِ الْحَرْفُ، اگر حرف کو ذکر نہ کیا جاتا، جیسے یوم الخمیس صمتہ کہہ دیں تو کہتے ہیں جعل الضمیر مفعولا بہ، یہاں ضمیر مفعول بہی بنے گی، مفعول فی نہیں ہوگی، پھر ظرف نہیں ہوگی بلکہ مفعول بہی ہوگی. وَكُلُّ ذَلِكَ لا يكون الا فی ظرف المتصرف. یہ تمام کے تمام جو مسائل ہیں، یہ جو انہوں نے بیان کیے ہیں فائدہ ثانیہ میں، یہ فقط اور فقط ظرف متصرف میں، ظروف غیر متصرف میں نہیں ہے. ینوب عن الظرف فینصب بانتصابہ ستۃ اشیاء. کہتے ہیں 6 چیزیں ایسی ہیں جو ظرف کے قائم مقام ہوتی ہیں اور ان کو نصب دی جاتی ہے ظرف کی وجہ سے. کون کون سی؟ پہلی ہے المصدر. جئتک طلوع الشمس، طلوع مصدر ہے، طالع یطلع کا، اس کو قائم مقام قرار دیا گیا ظرف کا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو ہم نے منصوب کی، جس طرح ظرف کو منصوب کیا جاتا ہے. جئتک طلوع الشمس، میں تیرے پاس آیا طلوع شمس کے موقع پر. کہہ سکتے جئتک عند طلوع الشمس مثلا، نہیں کہا. ظرف کوئی اسماء ظروف میں سے نہیں آیا، بلکہ اسی مصدر کو ظرف کے قائم مقام کیا گیا ہے اور ظرف کی طرح اس کو منصوب قرار دیا گیا ہے. یا وخیم العسکر قرب المدینہ، قرب مصدر قرب یقرب ہوگا، اس کو ظرف قرار دیا گیا ہے. دوسرا ہے جو ظرف کے قائم مقام ہوتا ہے وصف، جیسے نمت طویلاً، صیغہ صفت کا، طویلاً کو ظرف کے قائم مقام کر، میں لمبا سویا. تیسرا العدد، عدد کو قائم مقام قرار دیا جاتا ہے ظرف کا، جس طرح نحو خمسۃ ایام، خمسہ منصوب ہے بنا پر ظرفیت. اسم الاشارہ، اسم اشارہ کو قائم مقام کیا جاتا ہے ظرف کے. وقفت تلک الناحیۃ، یا تلکا اسم اشارہ ہے، اس کو ظرف کے قائم مقام لایا گیا ہے اور یہ منصوب ہے. ما دل علی کلیت، ہر وہ اسم جو کلیت پر دلالت کرے، یعنی اس میں معنی کلی والا، کل والا معنی پایا جائے، اس اسم کو بھی ظرف کے قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے. مشیت کل النہار، کلا منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر، قائم مقام ہے. ما دل علی جزئیت، ہر وہ اسم جو جزئیت والے معنی پر دلالت کرے اس کو بھی ظرف کے نائب قرار دیا جا سکتا ہے. جیسے مشیت و نصف میل، نصف جزئیت ہے، ہاں، کل میل کا جز ہے نصف میل، تو اس کو ظرف کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے اور اس کو منصوب پڑھا گیا بنا پر ظرفیت.
صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم.